ہر نیکی کے کام پر حریص، ہر نیکی کے کام کا جذبہ دل میں پیدا ہو۔ کسی کو نیک کام کرتا ہوا دیکھیں، دل میں ایک حرص بڑھے، لالچ بڑھے کہ یار کتنا بیچارہ پیارا اچھا آدمی ہے، اللہ مجھے بھی اس جیسا بنا دے۔ کسی کے اندر کیا خوبی ہوتی ہے، کسی کے اندر کیا خوبی، کسی کے اندر کیا خوبی، ہر ایک کی خوبیوں کو تلاش کرو، عیب مت دیکھو کسی کے، ہر ایک کی خوبیوں کو تلاش کر کے ان خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ آگے چلیے، آپ علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا کہ لا تقل اذا اصابک شیء۔ دیکھو دنیا کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ راحت اور مصیبت کا مجموعہ ہے، یہاں آرام بھی ہے، تکلیف بھی ہے، سکون بھی ہے، مصیبت بھی ہے، رحمت بھی ہے، زحمت بھی ہے، نعمت بھی ہے، نقمت بھی ہے۔ کوئی مجھے دنیا کا ایسا انسان تلاش کر کے بتاؤ جسے کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی تلاش کر کے دکھا سکتے ہیں آپ؟ کوئی مصیبت نہ ہو اس پر، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی دنیا کا ایسا انسان نہیں ہے، کوئی انسان نہیں، کوئی انسان نہیں۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ اس دنیا میں جہاں خوشیاں ہیں، جہاں نعمتیں ہیں، وہاں مصیبتیں بھی ہیں، وہاں تکلیفیں بھی ہیں۔ جہاں راحت اور آرام ہیں وہیں کچھ نہ کچھ ناگواریاں بھی ہیں، ناخوشگواریاں بھی ہیں۔ ہر کام دنیا میں آپ کے مزاج کے مطابق ہو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے اس جہاں کی اس چیز کے لیے کون سا جہان بنایا ہے؟ جنت کا جہان، کہ جنت میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ڈپریشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، راحت ہی راحت، لطف ہی لطف، لذت ہی لذت، مزہ ہی مزہ، نعمت ہی نعمت۔ تو جب اس جہاں کو اللہ نے دونوں چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، اب کرنا کیا ہے؟ مصیبت تو پہنچنی ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، مصیبت غم انسان کو پہنچتا ہے۔ والد صاحب بیمار ہیں، غم تکلیف پہنچتا ہے۔ کسی کو کاروبار کا غم، کسی کو اولاد کا غم، کسی کو جسمانی غم، کسی کو مالی غم، کسی کو کیا غم، کسی کو کیا دکھ، کسی کو کیا درد، کسی کو کیا تکلیف، کسی اٹھا کر کسی سے بھی پوچھ لو۔ اور آج کل تو اللہ معاف کرے کچھ دور ایسا چل پڑا ہے جس پہ ہاتھ رکھو وہ غموں کی پوری داستان سنا دیتا ہے، مصیبتوں کی پوری داستان سنا دیتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی تدبیروں اور اپنے حیلوں اور اپنے منصوبوں کی بنیاد پر ان مصیبتوں کا مقابلہ کر لوں گا، ان مصیبتوں کو دور کر لوں گا۔ ہمیں حکم دیا گیا تقدیر پہ ایمان لے کر آؤ۔ کیا مطلب تقدیر پہ ایمان لانے کا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا، اذا اصابک شیء، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، فلا تقل، یہ مت کہا کرو، انی لو فعلت کذا لکان کذا و کذا، اگر میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا۔ کوئی شادی ہو گئی، رشتہ ہو گیا، اگر میں اس کے ساتھ رشتہ نہ کرتا تو یہ برے دن دیکھنے ہی نہ پڑتے، اگر میں یہ کاروبار نہ کرتا تو یہ مصیبت آتی ہی نہیں، اگر میں فلانے بس میں سوار نہ ہوتا تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، اگر میں ریس پہ زیادہ پاؤں نہ دباتا تو گاڑی تیز نہ بھاگتی۔ یہ مت کہا کرو، فلا تقل انی لو فعلت کذا لکان کذا وکذا، ولکن قل، بلکہ کیا کہو، قدر اللہ ما شاء فعل، جو اللہ نے مقدر کر دیا وہ ہو کیا رہے گا۔ بلکہ کیا بولو، اللہ کی مرضی، اللہ نے ایسے ہی چاہا تو ایسے ہی ہو گیا، یہ اللہ کے چاہنا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، عرفت ربی بفسخ العزائم، عزیمت بولتے مضبوط ترین ارادے کو۔ کیا فرمایا حضرت علی نے؟ میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے مضبوط ارادوں کے ٹوٹنے کے ذریعے سے۔ جب میرے مضبوط ارادے ٹوٹے کہ بس میں نے یہ کام کرنا ہے لیکن وہ کام ہوا نہیں، کیوں نہیں ہوا؟ اللہ کی مرضی نہیں تھی۔ کیوں نہیں ہوا؟ اللہ کی مرضی نہیں تھی۔ حدیث سناتا ہوں آپ کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے کوئی فیصلہ فرما دیتے ہیں، غور سے سنیے گا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے کوئی فیصلہ فرما دیتے ہیں تو اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں اور اس بات کو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بھی میرے فیصلے پہ راضی رہے۔
اللہ کیا چاہتے ہیں کہ گلہ نہ کرو، شکوہ مت کرو، واویلا مت کرو، شور مت مچاؤ، اللہ کی ذات عالی پر اعتراض مت کرو، اپنی تقدیر کا رونا مت رو۔ کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا برائی ساری ہماری مقدر میں ہی لکھی ہوئی ہے؟ کیا ہم ہی رہ گئے برے بننے کے لیے؟ اس پر تو کوئی برائی آتی نہیں، ہم ہی رہ گئے برے بننے کے لیے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ اللہ پر اعتراض ہے، یہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہے۔ کوئی جتنے بھی غموں کے پہاڑ آج دیکھو، میں آپ کو دو لفظوں میں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ مصیبت کے نتیجے میں غم پہنچتی ہے، غم پہنچتا ہے، مصیبت کے نتیجے میں تکلیف پہنچتی ہے۔ غم اور تکلیف کا پہنچنا فطری اور طبعی امر ہے۔ مصیبت کے نتیجے میں رونا بھی آتا ہے، رونا بھی منع نہیں، رونے کی بھی اجازت ہے، غم کا احساس ہو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن وہ مصیبت پریشانی بن جائے تو یہ پریشانی بننا تقدیر پر ایمان کے خلاف ہے۔ غم آئے گا، تکلیف بھی آئے گی، رونا بھی آئے گا، لیکن اس مصیبت کو پریشانی بنا کے اپنے اوپر سوار مت کریں، اس مصیبت کو پریشانی بنا کے اپنے اوپر سوار مت کریں کہ ٹینشن میں مبتلا، غم میں مبتلا، فکر میں مبتلا، گھنٹوں کے دنوں کے کھانے چھوٹ گئے اور لوگوں سے بات چیت چھوڑ دی اور چہرے پر سے سکون ختم ہو گیا، اطمینان، وہ پریشان گھوم رہا ہے، پریشان مصیبت کی وجہ سے۔ پریشان گھومنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں۔ اللہ کی تقدیر آج جتنے لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کی بنیادی وجہ تقدیر پر ایمان کی کمزوری ہے۔ www.darsequran.com